أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ نوح، اور آسان سورہ ہے. کوشچن آنسر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کم ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، اور لاسٹ میں ان کے کس طرح سے بتوں کے ساتھ ڈٹے رہنے والا حصہ سلسلہ ایک جو تھا وہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج کر قوم کو ختم کر دیا گیا. تو اسی طرح اس امت کے جو مشرک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے. جو مکہ کے مشرک تھے ان کے لیے بھی ڈرانے کی ایک اس میں وارننگ ٹائپ ملتی ہے کہ ان کو بھی پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہیں بدلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا وہ ہو سکتا ہے. پھر حدیث ہے نوح علیہ السلام کے لیے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت تھی؟ تو آپ نے فرمایا 10 قرن. 10 قرن یعنی 10 صدیاں، 1000 سال. صحیح بخاری کی حدیث نہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، بخاری نہیں. پھر سب سے پہلے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں آیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل قدیر انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جنہیں سب سے پہلے رسول بنا کر زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھا. تو یہ سب سے پہلے رسول یہی تھے. آدم علیہ السلام نبی کے بعد آگے جن کو بھیجا گیا پہلے رسول تو وہ یہ تھے نوح علیہ السلام. اور 900 سال تک، 950 ہاں 950 اگر کہہ لیں، 950 سال وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے تھے. اور پھر جب وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے تو انہیں پانی کے طوفان سے غرق کر دیا گیا تھا. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بری موت سے محفوظ رکھے، اور عزت والی آسان موت عطا فرمائے. آسان زندگی اور آسان موت عزت والی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو عطا کرے، کیونکہ جانا سبھی کو ہے، اور ایک بری طرح سے یا کوئی اور تکلیف دہ طریقے سے اس چیز سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. چلیں ورڈ ٹو ورڈ وغیرہ بھیج دیے گئے تھے آپ کی طرف، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کی طرف شیئرنگ نہیں دکھ رہی نا اسکرین؟ شروع ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو نہیں دکھ رہی. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. चलिए आप लोग वर्ड टू वर्ड की तरफ आ जाए व्हाट्सएप पर, और आसान है, जैसे कि आप लोग को सुनने पढ़ने से ही समझ में आ रही थी, तो इंशाल्लाह फास्ट हो जाएगी। तो तैयार रहें, देखें कभी हो सकता है एक से ज्यादा आपको पार्ट मिले होमवर्क में, तो इंशाल्लाह उसको करेंगे। इन्ना के साथ नून अलिफ अटैच है, बेशक हमने या बेशक हम जैसा लिखा है। अरसलना, रसला रसूल से है, रसूल माने भेजे हुए होते हैं ना, तो वही रिसालत रसूल लिखा था हम लोगों ने ना, इसे याद करने के लिए। अरसलना हमने भेजा, नूहन नूह, इला तरफ। बताइए इन्ना अरसलना नूहन पे फतहतान क्यों है? ये मुनसरिफ इस्मा है। मुसर्रिफ क्या बताया आपने? मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा यानी कि उनको चेंज किया जा सकता है। यानी कि सर्फ जो है वो हो सकता है, इनके साथ मबनी नहीं है, आप ये कहना चाह रही ना? जी जी जी, तो जी, लेकिन इसके साथ कसरतें क्यों नहीं है या दम्मतें क्यों नहीं, ये कुछ सवाल। चेक करें बुक 2 के हिसाब से बता, देखें अभी सबने पढ़ा है। सवाल है नूह ने भेजा या नूह को भेजा? इनकी पोजीशन बताइए कहाँ पर है? नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया है ना, तो ये सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, फेल फाइल मफूल भी, ये तीन हम लोग देख रहे थे ना। फेल जो है वो अपने हिसाब से चलता है, कभी साकिन होगा कभी कुछ होगा, वो तो हमें उसके फॉर्मूला सीखने होंगे। फाइल भी जो है वो भी मरफू होता है, और अगर जैसे इसमें तो ये लगा हुआ है नून अलिफ नाम जमीर है, मफूल भी कैसा होता है? मफूल भी यानी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा हो। बुक 2 के वो खोल लीजिए, और उस दिन हमने आप लोगों को यही लिखवाया था कि फेल फाइल मफूल बिही, ये तीन चीजें, जिसमें से मफऊल बिही है जो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जैसे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं
ہو گئی کرنے والی، کام کرنے والی یعنی فاعل، اور کام ہو گیا محبت، اور جس کے اوپر کیا جا رہا ہے یہ کام وہ اللہ ہیں، تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ مفعول بھی کیسے لکھا جاتا ہے؟ کیا حرکت آتی ہے اس پہ بتائیں؟ وہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر فتحتان آئے ہیں یہ، کیونکہ یہ نام ہے، تو ایک ہو دو ہو جو بھی ہو، وہ فتح یا کسرہ یا دمہ جو بھی ہوگا وہ اسی کے حساب سے چلتا ہے، تنوین ہو یا سنگل ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے لکھ لیا اپنے نوٹس میں کہ فتحتان سوری یہ مفعول بھی منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر کام ہو. تو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تو نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے بھیجا تھا یا ان کو بھیجا گیا تھا. نوح علیہ السلام نے بھیجا اگر ہوتا تو نوحن ہوتا. ٹھیک ہے، ان کو اگر ہمیں فائل کرنا ہو تو نوحن ہوتا. نوحن ہے، اس کا مطلب کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ مرفوع نہیں ہے، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہو، جس کے اوپر فعل یعنی کیا جا رہا ہو وہ. اب انشاءاللہ ایک ہم لوگوں نے ابھی تک یہ سیکھا ہے، اس کے رول آپ لوگ سبھی اپنے پاس لکھ لیں مفعول بھی کے بارے میں، کہ یہ منصوب ہوتا ہے مفعول بھی، اور فعل فاعل کے بعد آئے گا، اور اس کے اوپر یہ وہ چیز ہوگی جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ اسم ہوگی، لکھ لیں، جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو. تو فتح، فتحتان کچھ بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا. یہ آج جو ہم لوگوں کا وہ تھا یہ اس کا ریویژن ہوا ہے. اب مفعول بھی کے بارے میں آپ سب انشاءاللہ بتائیں، اور کہیں پر بھی آ رہا ہو تو اسے دیکھیں. منصوب آپ لوگوں نے دو طرح سے سیکھا ہے. پہلا کیا منصوب سیکھا ہے بتائیں؟ کب فتح آ جاتا ہے نام پر کہ اینڈ میں؟ انا کے بعد. ان کے بعد آئے گا. ان اجل اللہ، اس میں تو خیر ان اجل اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اجلا تو ناؤن ہے، اور اس کا دور پہ کبھی کبھی آتا ہے. ان یہاں ہے اور اسی خبر آگے آتی ہے، تو یہ تو لمبے لمبے ہیں، لیکن یہ کافی چھوٹا سا تھا. ان ارسلنا نوحا، اس طرح سے آئے گا، تو دھیان رکھیے. ایک انا کے بعد کا لکھ لیجئے کہ منصوب سیکھا، اور ایک مفعول بھی منصوب ہوتے ہیں. دو آپ نے فتح والے سیکھ لیے کہ کب نہ ان کے اوپر فتح ملے گی. الا طرف قومہ، ان کی قوم، یعنی کہ ہی نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ان کی انذر، یہ تھا اس دن جو ہم لوگ اس کو ڈرانا کہہ رہے تھے. یہ ہے انذر مانے ڈرانا، کی ڈرائے قومک، اپنی قوم کو، تمہاری قوم کو، لیکن ہم لوگ اپنی قوم لکھتے ہیں نا. من سے قبل، پہلے، ان کی یاتیا، آ جائے، ہم ان پر، نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ وہ ڈرائیں ان کی قوم کو، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر آ جائے عذاب علیم، دردناک عذاب. ہم نے نوح کو ان کی قوم، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے ہیں، اس کے کہ ان پر درد دینے والا، پیشتر یعنی اس سے پہلے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو. انہوں نے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ اس سے پہلے بھیجا کہ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے وہ ہدایت والے ہو جائیں، وہ ڈر جائیں، سدھر جائیں. ڈرنے سے کیا مطلب ہے کہ وہ، اس میں دیکھیں، بے شک ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں کی طرف یہ کہتے ہوئے کہ آپ آگاہ کیجئے آپ کی قوم کے لوگوں کو اس سے پہلے کہ ایک دردناک عذاب آ جائے ان کے پاس. یہ جو انہوں نے رومن میں لکھا ہے یہ موسٹلی
ورڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس میں ایکسٹرا باتیں بھی ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو جو بھی ایزی پڑتا ہو اردو کا یہ جو بھی. اور ترجمہ سناتے وقت آپ لوگ سادہ قرآن کھول کے ہی سناتے ہوں گے نا جب آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, تو آپ ایزی پڑتا ہے کہ آپ ورڈ دیکھتی جائیں اور اس کے آگے کیا آنے جا رہا ہے اور پھر الحمدللہ بتانے لگ جاتے ہیں. جو لوگ قرآن کھول کے نہیں بتا رہے ہیں ان کو ٹف پڑتا ہے, ایسا نہیں کریں. سادہ قرآن کھولنے کے بعد ترجمہ جو ہے وہ بولا کریں, تاکہ آپ کو, یا پھر آپ کو اگر سورہ حفظ ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بغیر دیکھے بھی اس کو مائنڈ میں اپنے ساتھ لے کے چل سکتی ہیں. لیکن جب آپ ترجمہ بتائیں تو آپ کے پاس وہ عربی کھلی ہونی چاہیے. ٹھیک. قال کہا, یا قومی اے میری قوم, انی بے شک میں, انا تھا اب انی آ گیا ہے, بے شک میں لکم تمہارے لیے, نذیر ہوں, ایک ڈرانے والا, ایک آگاہ کرنے والا, وارننگ دینے والا, مبین واضح, کلیئر کھلا. انہوں نے کہا کہ اے قوم, میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, بے شک میں ایک واضح آگاہ کرنے والا ہوں تمہارے لیے. تو میں, آپ ایسے بھی لکھ سکتی ہیں, اے میری قوم, میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. نذیر کو نصیحت کرنے والا بھی ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, تو جو آپ کو آسان لگے آپ لکھ سکتی ہیں. نذیر ہم لوگ ڈرانے والے یاد کر چکے ہیں, تو وہی رکھیں. بشیر خوشخبری سے سنانے والے, اور نذیر عذاب سے ڈرانے والے یا عذاب سے وارن کرنے والے, یہ سب آتا ہے. نصیحت, اسی لیے نصیحت کرنے والے بھی اردو میں آ جاتا ہے, کیونکہ جب کسی چیز کی کمی, برائی یا اس طرح سے اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے, تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے, یہ چیز اس کے ساتھ ہونے والی ہے, یا پھر سدھرنے کے لیے نصیحت پکڑتا ہے. اسی لیے نذیر کے سارے معنی ہیں. ان کی اعبدو عبادت کرو, آرڈر فارم میں یہ لکھا ہوا فعل, تم سب عبادت کرو. اللہ, یہ بھی مفعول بھی ہے, اس میں اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک. تو پہلے جو تھا فعل, کیونکہ آرڈر والے ورب میں الگ سے فاعل کا نام نہیں دیتے ہیں, آرڈر میں ہی آ جاتا ہے. واو نون جو ہے جمع کے اندر آ رہا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے قل, اس کا مطلب ہوتا ہے تم کہو. تو اسی طرح یہاں پر ہے, تم سب عبادت کرو اللہ کی. واتقوہ, اور اس سے تقوی اختیار کرو, ڈرو. تقوی اختیار کرو ہی لکھیں اگر آپ تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ تقوی کی ایگزیکٹلی میننگ ڈرنا نہیں ہے, لیکن تقوی ڈیٹیل میں آتا ہے نا کہ ایسے کاموں سے دور رہنا جو اللہ کو ناپسند ہو. تقوی شیلڈ کو کہتے ہیں, اسی شیلڈ کا نام ڈر رکھ دیا ہے کہ جب کوئی کسی چیز سے ڈر ہو تو پھر وہ اس ڈر ہی اس کو پش کرتا ہے کہ اس طرف نہیں جاؤ, یا ڈر ہی اس کو پش کرتا ہے کہ یہ کام کرو. تو یہ جو یہ ڈر ہے بیچ کا, تو اس کو ایگزیکٹلی ورڈ کی میننگ ڈر نہیں ہے. تقوی لکھیں, تقوی اردو میں بھی کہا جاتا ہے, اور آپ کے پاس اس کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ یہ ہوتا ہے تقوی. واتقوہ واطیعون, اور اطیعون اطاعت سے اس کی فرما برداری کرو, اور سب فرما برداری کرو میری. جو حمزہ آئی ہے, میری فرما برداری کرو, اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم آیا, اور کس طرح سے کیا کام ہونے ہیں. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی بندوں کو بھیج کر پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. بہت ہی آسان ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے اور کہا تھا کہ بس میری اطاعت کر لو بس. تو لیکن اتنے سال جو ہے وہ
یہ کرتے رہنے کے باوجود بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے تھے، موسٹلی نہیں لائے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے اس سورہ میں زیادہ تر پھر کہ وہ جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر انہوں نے دعا کری کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے یا رب، ان کے اوپر عذاب بھیج دیجئے اور ان کو بے اولاد چھوڑیے گا تاکہ یہ آگے اور جو ہے وہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ دوبارہ جو ہے ہم سبھی کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کی کشتی پہ کچھ جو تھے وہ ہی صرف سوار ہوئے تھے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پانی بھرا تھا کہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کے پوری یہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے جانور کے بھی ایک ایک جوڑے کہ پھر ان سے آگے بڑھتے رہیں۔ کچھ یہ ساری چیزیں جو اتنی بھی بیان کی گئی تھی وہ انہیں نے کشتی میں سوار کر لی تھی اور پھر اتنے سے ہی لوگ بچ گئے تھے۔ باقی نوح علیہ السلام کا خود کی اولاد جو تھی بیٹا وہ بھی جو ہے وہ پانی میں، اس نے کہا کہ نہیں میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ تو وہ بھی جو ہے وہ کہیں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ کئی بار قرآن میں اور بھی جگہ پہ قصے آئے ہوئے نا کہ کس طرح سے ان کا یہ ہوا تھا۔ تو نبی کا بیٹا ہونا یا نبی کے چچا ہونا جب صاف اتنے دنوں میں پتہ چل گیا کہ ان کو ان کی رشتہ داری جو ہے وہ کام نہیں آنے والی، تو رشتہ داروں ابھی دیکھیں آپ چاہے جو ہو جائے، کسی کی جائیداد ہے وہ بٹنی ہے تو رشتہ داروں میں بٹتی ہے، اور کسی کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو پہلے حکم ہے کہ بھئی آپ قرابت داری بھی دیکھیں اور رشتے زکوٰۃ کسی ایسے کو دیں تو ڈبل اجر ہو جاتا ہے۔ اور تو جب ایک یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم حافظ قرآن ہے، اپنے گھر میں سے اتنے اتنے لوگوں کو ثواب پہنچا لے گا، یہ ہو جائے گا، صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر ان کے لیے بھی خاص جو ہے وہ فائدہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو حفظ کرایا، قرآن پڑھایا تو اس سب اجر مل رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ بھائی اتنی بڑی جگہ پھنس جائے اگر کوئی بندہ، تو کوئی رشتہ دار اس کو جو ہے وہ اس کا شرک معاف کروا لے، یا اس کے ہاں سفارشی کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا نا کہ جیسے ہم سب یہاں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے، اور تو امید کرتے ہیں کہ جنت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کی ڈیمانڈ پر کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے ساتھ کلاس میں ہویا کرتی تھی، وہ نام کی بھی تھی، یہ بھی تھی، تو وہ کہاں ہیں، وہ نہیں نظر آ رہی، یہ نہیں نظر آ رہی، ہم جیسے دنیا میں جمع ہوتے تھے ہمیں یہاں بھی جمع ہونا، آپ ان کو لا دیں۔ تو اتنی اتنی ڈیمانڈ سے بھی سبحان اللہ لا دیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ شرک کرے ہوئے لوگ اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں اس لیول پہ کی کہ ایمان سے ہی الگ ہے، ان کے لیے کوئی بھی رشتہ ہو کوئی فائدہ ہونے والی اس میں سے پھر بات نہیں ہے۔ تو راضی پھر رشتہ داریاں یا یہ جو اللہ نے یہ سب چھوٹے چھوٹے آفرز رکھے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہوتے ہیں آلریڈی، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہوتے ہیں آلریڈی، انہی کے لیے پھر یہ سفارشیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں کہ بھائی ان کے پاس تھوڑی ثواب کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ معاف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ فضل رکھے ہیں کہ بھائی ہمیں شوق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی پڑھائیاں کروائیں، کیونکہ وہ جنت لے کے چلے جائیں گے، ہم بھی حافظ قرآن بنائیں ان کو کیونکہ وہ راستہ بنیں گے، پھر ایک ریزن بنیں گے، ہم بھی کلاسز میں، ہم بھی اللہ کی مجلس سے جمائیں کہ ہم مجلس جما سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ رغبت دلانے کے لحاظ سے بہترین ایک اللہ کا طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف چاہے تو پہلے ہی معاف کر دیتے، لیکن ان کے تھرو یعنی کہ ایک ان کو عزت ملے گی اور جو سامنے والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہوں گے آلریڈی، بس یہ ایک ریزن اللہ نے ڈالا ہوگا کہ بھائی ایسے ان کو معاف کیا جائے گا، ایسے کریں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے رحمت والی ہیں تو ہم ان کو اپنائیں، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہمیں بچا لے گی یا ہم بیٹھے رہیں اور اپنے آپ چلے جائیں گے
یا اللہ کو ناراض کرتے رہیں اور پھر اپنے آپ عذاب علیم سے بچ جائیں گے، ایسا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم سب بہت ہی اپنے لیول پر، یعنی کہ زیرو نہ پڑے رہیں، ایک دل میں درد ہو، اللہ کو راضی کرنے والا پارٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، تو ہم اللہ کے لیے ریڈی رہیں، اور جتنے بھی لیول پر کر رہے ہوں اللہ اسے قبول فرمائیں گے اور معاف کرنے کے لیے راستے ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ لیکن جہاں ضد پنا، ڈیٹ پنا، نہیں سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، یہ والا اگر پارٹ آ رہا ہے، یہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ عمل تو چاہیے ہی چاہیے ہے، لیکن دل میں حرکتیں چاہیے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ توفیق دے، ہم سب کے دلوں کو بدل دے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، آمین یا رب۔ چلیے آیت نمبر 3 4 ہے، یغفر۔ جب آپ دیکھیں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کے فائدے پھر بتائے گئے ہیں، اسی لیے اطاعت اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے کے آگے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر تم ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اوپر جو تینوں پوائنٹ لکھے ہیں انہی کو ہائی لائٹ کر لیں۔ شرک کو چھوڑ دیا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا تقوی اختیار کر لیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے، برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف، چھوٹے ہر لیول پر، کہ بھئی آپ ابھی اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی ایسا فوٹو، کوئی ایسی چیز آگے جو معلوم ہے نامحرم ہے، اس کے اوپر نظر نہیں پڑنی چاہیے، آپ نظر ہٹا لیں۔ کوئی ایسا گانا شروع ہو گیا اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ میوزک نہیں سننا چاہیے، تو آپ فوراً اس کو میوٹ کر دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ کہ بھائی اب تو پورا دن تو ہم گانا سن رہے تھے، اب اتنی سی ویڈیو آئی ہے اس کو ہم میوٹ کر کے سنیں، کوئی بات نہیں، سب سنو۔ شیطان تو یہی سکھاتا نا ہمیں کہ جب تم سے وہ کار میں بیٹھی تھی، جب تو تمہارے انہیں نے پلے کر لیا تھا اور انہیں نے چلا دیا تھا اور تم سن رہی تھی، اب گھر آئی ہو تو اب اترا رہے ہیں، اور یہ تو یہ شیطانی وسوسوں کو بالکل آپ اپنی استطاعت سے کہ ہاں میں اس وقت اتنا سا بچ سکی، اسی سے بچی، اب تو ہو گیا ہے، اب تو کرتی چلی جا رہی ہوں، کوئی بات نہیں، اب تو اسی میں پڑی رہوں، یہ والا سلسلہ جو ہے یہ نہیں آنا ہے ہمارے اندر۔ جہاں پر جتنا جیسے آپ سے ہو سکے اتنا کریے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پھر بڑھائیں گے اور فائدہ ہوگا۔ تو اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت، اس میں پھر بھی الحمدللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی مزار والا ہو یا کوئی اس طرح سے ہو کہ اور کسی چیزوں کو ٹانگے ہو، لگائے ہو، یا سمجھتا ہو کہ اسی چیز سے فائدہ آ رہا ہے، یا تو اگر ہم کھلا شرک اکبر نہیں کر رہے تو دعا کریں شرک اصغر سے بھی بچاتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہی راستہ ہوتا ہے، وہ دروازہ بتایا گیا اسے۔ پھر اللہ کا تقوی مانگیں، اور اطیعون، پھر کیا کرنا ہوگا؟ تھرڈ پارٹ، اپنے نبی کی عبادت اطاعت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی، اور نبی کی اطاعت۔ تو اس کو اتنی چیزوں کے ساتھ ساتھ تقوی کے بھی فائدے صرف بتائے جاتے ہیں کہ جب کوئی تقوی اختیار کرے، یغفر لکم، وہ معاف کر دیں گے، مغفرت فرمائیں گے، یا اللہ کی طرف اشارہ ہے، لکم، تمہارے لیے، من ذنوبکم، من مانے سے ذنوب، گناہ کو کہتے ہیں ذنب، ذال نون با، ذنب مانے گناہ ہوتا ہے، ذنوب جمع ہے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، تم کو معاف فرما دیں گے، بخش دیں گے گناہوں کو، اور یؤخر، اخرا سے بنا ہوا ہے، متأخر اگر سنا ہو تو اخر مانے ہوتا ہے لیٹ، تاخیر جسے ہم لوگ کہتے ہیں، چلے مل گیا، تاخیر لیٹ، تو اخر، یہ روٹ ورڈ تاخیر میں بھی آلموسٹ آپ دیکھیں گے تو یہی روٹ ورڈ آئے گا۔ تو جب کوئی چیز لیٹ ہوتی ہے تو اس کو آگے بڑھانا، لیٹ کرنا، متأخر، ہم لوگ لیٹ، کوئی لیٹ آیا ہو، لیٹ کمرس کو متأخر کہا جا رہا ہوتا تھا مدرسے میں، خیر
اور وہ ملتوی کر دیں گے تم سب کے لیے. یہاں پہ لیٹ کر دیں گے، اس سے کیا مراد ہے کہ پوسٹ-پون، جیسا لکھا پوسٹ-پون کر دیا جائے گا، مہلت دے دیں گے. ٹھیک ہے، شادی میں آپ دیکھ رہی ہیں لکھا ہوا ہے مہلت دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کر دیں گے اور ہمیں ٹائم دیں گے کہ ہم اور ثواب کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں بھی ابھی جو ٹائم ملا ہوا ہے، یہ ہم کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے. الا مانے طرف، تک یہاں پر ہے. ایک اجل مانے وقت، مسمى مقرر یا نام دیا ہوا بھی آتا ہے مسمى. تو ایک نام دیا ہوا وقت، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ نام دیا ہوا وقت نہیں کہتے ہیں ہم لوگ، مقرر کیا ہوا وقت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اجل مانے وقت ہوتا ہے. اردو میں بھی اجل یوز ہوتا ہے نا؟ کس معنی میں یوز ہوتا ہے اجل؟ ایک عین سے بھی ہوتا ہے اور ایک الف حمزہ سے ہوتا ہے. چلیں اردو میں معلوم ہے کسی کو کہ اجل کس لیے یوز ہوتا ہے؟ چلو آگے بڑھیں گے. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى. ان بے شک، اجل وقت، اجل اللہ، یہ کون سا رول ہے اجل اللہ؟ میم اجل کا مطلب اردو میں شاید جلدی ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے اجلت کرنا یعنی جلد بازی کرنا. جی وہ شاید عین سے ہوتا ہے، جہاں تک ہمیں پتا ہے. لکھ کے دیکھیے کہ نیٹ پر انشاءاللہ کھل کے کرائے اس کو بارے میں. ایک عین سے ہوتا ہے. عاجل اور آجل دونوں دعاؤں میں بھی آتا ہے، یعنی کہ ابھی، اور ایک مقرر وقت پر آخر میں. تو دونوں کے گناہ کو معافی، ایک عاجل کہہ رہے ہوتے ہیں، آجل کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جی لیٹ آگے آنے السلام والا علیکم. ہے. وعلیکم السلام. جی جی اجل کا مطلب پہلے اور مطلب تو آخر، بس شروع سے عین اجل سے کا ہے. مطلب پہلے سے آتا ہے، نہیں الف سے. اچھا، جیسا کہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ نہیں، یہ اجل کا مطلب اجل سے ابد، دنیا کی شروع سے آخر تک. تو جو دنیا سے شروع، اصل میں اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی شروع سے آخر تک کا مطلب یہی آ رہا ہے کہ جو ایک فکس ٹائم، جو اجل مسمى یعنی کہ وقت مقرر، اسی لیے اس کا اجل کا نام وقت لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ شروع سے آخر کے بیچ کا جتنا بھی ہے اس کو وقت کہا جاتا ہے، ٹائم. تو دیا ہوا ٹائم اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے. چلو بارک اللہ فیکم. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور ہمیں مہلت دیں گے ایک مقرر وقت تک کی. مقرر وقت تک کی مہلت ملنا یعنی فکس ٹائم پر ہماری موت آنا. اس سے پہلے ہمیں اللہ معافی مانگنے کے وقت دیے ہیں، عبادت کرنے کے وقت دیے ہیں. تو ہم کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارا کب وقت آ جائے گا مقرر. اجل مسمى جو ہے وہ کب آ جائے گا. تو ہم اس کو پھر جو بھی وقت ملے اس کو غنیمت سمجھ کے بہت زیادہ اس میں محنت کرنا چاہیے. اللہ کی طرف مغفرت کی دعائیں مانگنا چاہیے گناہوں سے. یہ کام یہاں پہ ہمیں سیکھنے کرنے مل رہا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء، بے شک اجل اللہ کا وقت، اذا جب جا آ جائے، لا یؤخر. ابھی آپ نے اخر کا سیکھ لیا کہ یؤخرکم میں بھی یہی ہے مہلت دینا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں مؤخر ملتوی یعنی پوسٹ پون. اور ایک اور اردو کا ورڈ جو کہ سعدی میں ہے وہ ہے مؤخر. اردو کا ورڈ مؤخر، تاخیر.
یعنی کہ اور لیٹ نہیں کیا جاتا، جو جس کا فکس ورڈ ہے، فکس ٹائم ہے، جب وہ آ جائے تو وہ پھر لیٹ نہیں. لو کنتم تعلمون، لو مانے کاش یا اگر، دونوں ہوتا ہے. اگر تم جان لیتے یا کاش کنتم تم سب تعلمون جان لیتے، یہ صحیح، دونوں بھی صحیح. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو اس کو ہم لوگ فی الحال آیت نمبر 4 اذا جاء لا یؤخر میں یہاں تک ہے. یہاں تک اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم کے اندر ایک طویل زمانے تک رہنے، ان کو بار بار دعوت توحید دینے اور شرک سے روکنے کی بنا پر ان کا الگ قصہ بیان کیا. تو ان کا الگ سے قصہ بیان کیا گیا. نوح علیہ السلام کا اس سورہ کا نام بھی پھر نوح رکھ دیا گیا. تو مقصد کیا تھا؟ یہی بتانا کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے رہے اور اتنا لمبا وقت ڈراتے رہے. تو یہ ایک وہ بھی تھا کہ آپ دیکھیں، ہم کو دعوت دینے میں جلد بازی یا اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو پریشان تو یہ نبی یا جو بھی ہوا کرتے تھے، تو ان کا لیکن ایک ٹائم پیریڈ پورا بتایا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گھبرا کر یا پریشان ہو کر بدعا دے کر کبھی بھی کسی کو ختم ہونے یا اس طرح کا نہیں رکھا، کیونکہ رحمت للعالمین کہلائے گئے. اور کبھی بھی یہاں تک کہ جو یہ بھی تھے، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کرتے تھے کہ یار اب ان کو بدل دیں. تو بہت ہی نرم دل اور ایک اس طرح کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو ہمیں یہاں پر جو پوائنٹ ملا اپنے لیے لکھ لیں کہ بلاتے رہنا ہے کلاسز کی طرف، دین کی طرف. کسی کو بھی آپ اور ہمت نہیں ہارنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مقرر وقت بنائے ہیں، تو اس میں ہمارا پارٹ جو ہے کہ آپ کو اسے پکڑ کر سیدھے راستے پر لا دینا آپ کا کام نہیں ہوگا. آپ کا کام ہوگا کہ اس کو بتا دیں ایسے ایسے کلاسز ہیں، اس طرح سے ہیں، آ جاؤ. ہاں، ایک آپ کے لیے فائدہ یہ ضرور ہے کہ بھئی آپ نے سوچا تھا کہ یہ کلاس میں آنے لگے اور وہ آنے لگی، لیکن ایگزیکٹلی آپ کا پھر یہ حصہ کہ نہیں آئی تو آپ کا کوئی کمی رہ جانا نہیں. انشاءاللہ آپ کا اجر جو ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. تو لمبا وقت ایک جو تھا انہی نے اپنی قوم کے ساتھ گزارا، اور یہی یہاں پر الگ سے پھر بیان کیا گیا ہے، شرک، توحید، ان سب کی بنا پر. ٹھیک، ان کو بار بار دعوت توحید دینے اور شرک سے روکنے کی بنا پر ان کا قصہ الگ سے بیان کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر رحم کرتے ہوئے ان کو دردناک عذاب سے متنبہ کرتے ہوئے، اور ان کو اپنے متنبہ آغا ہوتا ہے وارننگ، اور ان کو اپنے کفر پر جمے رہنے سے ڈراتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. تو کیا کیا ہے اس میں کہ ان کو ان کی قوم کو کے لیے یہ ایک رحمت کی بات تھی. وہی والی بات ہے کہ ہم کو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کام ہونے والا ہے اور پھر ہو جائے ہمارے ساتھ، تو انسان کہے کہ بھئی پہلے سے تو بتا دیتی ہیں کہ اتنے لوگ آنے والے ہیں، ہم بھی کچھ یہ کر لیتے پہلے سے بتا دینا، یعنی کہ انسان پھر اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ رحمت کی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے رحم کرتے ہوئے یہ چیزیں بتا دی کہ دردناک عذاب بھی ہے، اس سے بچنا چاہو تو بچ لو، پھر اپنے کفر کو چھوڑ دو، یہ بھی بتا دیا گیا، ورنہ وہ زندگی گزار کے جاتے اور پھر کہتے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا، اگر کوئی بتاتا تو ہم ضرور سدھر جاتے، یہ ہوتا وہ ہوتا. تو اس سے بھی ڈرایا گیا کہ اسے چھوڑ دو. اور پھر نوح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. عباد اللہ تعالی ان کو
ابدی ہلاکت اور سرمدی عذاب میں مبتلا کر دے. یعنی کہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ یہ سب کرا اللہ نے اپنی رحمت سے کہ یہ چیزیں انہوں نے بتائیں، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ہمیشہ کی ہلاکت اور درد دینے والا عذاب میں وہ مبتلا ہو جائیں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ ساری باتیں بتا دی. اوکے آگے بڑھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے آگے بڑھے. جب یہ حکم آیا کہ جا کے ڈراؤ بتاؤ کرو تو پھر وہ آگے بڑھ گئے اور فرمایا یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم یعنی میں انذار اور تنبیہ کو واضح کر کے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں. یعنی کہ یہ جو وارننگس ہیں یہ تنبیہ جو ہیں، تنبیہ بھی وارننگ ہوتی ہے، انذار ڈرانا ہوتا ہے، اس کو کلیئر بتا دیتا ہوں بھائی ایسا ایسا عذاب ہے، یہ جو مانے گا اس کو یہ جنت ہے اور یہ عذاب کھول کھول کے بیان کرتا ہوں. یہ اس لیے کہ آپ نے جس چیز کے ذریعے سے تنبیہ کی اس کو واضح کیا اور جس کے بارے میں تنبیہ کی گئی اس کو واضح کیا. یعنی کہ وہ رسول ہیں اس کو بھی واضح کیا، اور کیا کیا عذاب آنے والا ہے اس کو بھی انہوں نے واضح کیا. یعنی کہ دونوں چیزیں کلیئر ہوئی کہ بھیجے ہوئے ہیں. اور جس چیز کے ذریعے سے نجات حاصل ہوتی ہے ان سب باتوں کو شافی طور پر بیان کیا. یعنی کہ جس چیز سے بچا جا سکتا تھا، یہ واضح مبین جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ کلیئر اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتانے اپنی قوم کو کہہ دی. تو ہمیں بھی جو ہے وہ واضح ہونا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو ہے وہ کلیئر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے لوگوں کو ڈرا دینا ہے کہ آپ کو ٹف لگتا ہے اگر کوئی چیز ہو سکتا ہے ان کو نہ لگتا ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورس دعوت دینے سے پہلے ہمیں بتا دینا ہے کہ بھئی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، میں تو ایسے رات میں جاگتی بھی ہوں اور یہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی تو یہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری ایک حکمت کے حساب سے چلنا ہے. یعنی آپ ان کو اللہ کے لیے بلائیں اور یعنی کہ توحید والا پارٹ ان کے ساتھ کلیئر رکھیں کہ اس وجہ سے ہمیں آنا ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں ہمیں کلیئر ہونا ہے. تو اللہ توفیق دے کہ جو بھی ہم اس میں سے دیکھیں پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے والے بن سکیں. آمین. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا اور اس بارے میں بنیادی چیز کا حکم دیا. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا اور اس بارے میں بنیادی چیز کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور وہ اس طرح کی عبادت و توحید میں اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار دیا جائے. کیسی عبادت کی جائے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، یہ حصر والے جملے ہوتے ہیں، ان میں آگے پیچھے پھر کچھ جو ہے وہ نہیں لگا ہوتا ہے. تو ان کی میننگ یہی ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اور تقوی جو ہے وہ سیکنڈ اس کا آتا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. اوکے
یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور وہ اسی طرح کی عبادت، کس طرح کی عبادت و توحید میں اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار دیا جائے اور شرک کے تمام راستوں اور وسائل سے دور رہا جائے، کیونکہ جب اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جب وہ ان کے گناہ بخش دیں گے تو انہیں عذاب سے نجات حاصل ہو جائے گی اور وہ ثواب سے بہرہ مند ہو جائیں گے۔ جب عذاب نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ پھر ثواب ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 3 پارٹ جو یہاں پر ہم لوگوں کو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ آپ اسے لکھیں، اللہ کے سوا تمام معبودوں کو چھوڑ کر۔ اس میں لکھا ہوا ہے کیا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کیا ورک شیٹ میں؟ ورک شیٹ میں 3 پوائنٹ لکھے ہیں کیا؟ آپ لوگ سب اپنے ورک شیٹ لے کے ہی اس کو بیٹھتے ہوں گے؟ میم ورک شیٹ ابھی نکلی نہیں، اس کی نکالی نہیں ہے۔ نوح کی ورک شیٹ نہیں ملی ہے؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ میم ورک شیٹ استاذہ اس میں تو ہوم ورک آ رہا ہے، مارچ کا آ چکا ہے۔ میم نہیں، نوح کی ہے، مارچ کی نہیں کہہ رہے۔ نہیں اسی میں ہی آگے ہے نوح بھی۔ یہی کہہ 2 رہے، سورہ دونوں ایک ایک ساتھ ساتھ دی بھیجی گئی تھی میم۔ میم جی، آپ نے دونوں ایک ساتھ بھیجی تھی، ابھی ہم لوگ نے اکٹھا نہیں کرائی تھی، ایک کرائی تھی۔ اچھا الگ الگ کرواتے ہیں کیا؟ ہو سکتا ہے سیپریٹ ہونا پی ڈی ایف۔ اچھا ہاں چلے۔ ٹھیک۔ اوکے جی، عظمیٰ بتائیے۔ نہیں استاذہ ایسے پوائنٹ نہیں دیے اس میں۔ پوائنٹ نہیں دیے میں فوائد۔ چلیں اگر آپ لوگ سیپریٹ کریں، ورک شیٹ نہیں ہوتی اور آگے پڑھایا جائے تو بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ لکھ نہیں پا رہی ہوتی ہیں، اور سمجھ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ لوگ سیپریٹ کرا رہے تو اب کی بار میں کوشش کی کہ کچھ ملا کے دے دی جائے، تاکہ یہ ابھی پھر اس کے بعد بھی آپ کا نوح کے بعد ہاف پارہ ہونے والا ہے، ہاف پارے کا پھر ایگزام ہونا ہوگا انشاءاللہ، تو ریڈی رہیں، بہت ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ جلدی ہی ایگزام آیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جلدی ختم کر کے اور آگے بڑھیں گے۔ اللہ توفیق دے یاد کرنے کی، آمین یا رب۔ چلو آسانی فرمائے۔ میم یہ پوائنٹس ورک شیٹ میں نہیں لکھے ہیں۔ جی عظمیٰ نے بتایا کہ یہ پوائنٹ نہیں لکھے ہیں، اس کا مطلب اصول علم میں آپ لکھیں گی، اس آیت کو کوٹ کیجئے اور پھر لکھیے، یا اسی کے اوپر پوائنٹ لکھ دیجیے کہ اللہ کے سوا تمام معبودوں کو چھوڑ دینا ہے، صرف اللہ کی عبادت ہونی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر اختیار کرنا ہے، اور یعنی اللہ کے خوف سے نیکی کے کام کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ ڈر اختیار کرے، تقویٰ ہی لکھنا، تقویٰ اختیار کرے، اور اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی آیا، تو بدعت بھی اس کے اندر پھر آ جائیں گی کہ ہم جو اپنے طریقے بنائے بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھوڑنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا، ان کی نماز کیسی تھی، ان کا حج کیسا تھا، ان کا معاملہ کیسا تھا لوگوں کے ساتھ، وہ انہوں نے کیسے بتایا، ان کا وضو کیسا تھا وغیرہ۔ تو ہر چیز میں پھر فقہی مسائل میں کچھ تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے ہو تو مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی وضو میں کوئی، جیسے کہ یہاں پتہ چلا کوئی صحیح حدیث سے پتہ نہیں چل پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلے کا مسح بھی کرتے تھے، لیکن ہماری طرف گلے کا مسح بھی کرنے کے لیے حکم ہے، تو کوئی اگر کر لیتا تھا، ان کے کسی انہوں نے بتایا ہوا تھا، تو پھر انشاءاللہ اس میں اتنا زیادہ مصیبت کی بات نہیں ہوگی کہ ہاں گناہ ہی پڑے گا، لیکن آپ اچھے سے پتہ کریں کون سی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ کو 3rd پوائنٹ مل گیا کہ اپنے نبی کی پیروی ہونی ہے، تو اس میں آپ جیسا کہ صحابہ تھے بہت بہت زیادہ، یہاں تک کہ وہ جب تھوڑا بہت چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تھکے تھے انہوں نے وہاں پہ ریسٹ کر لیا تھا، لیکن وہ نبی کی پیروی کے لحاظ سے اتنا وہ تھے
کہتے تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ریسٹ کیا تھا، ہم بھی بیٹھیں گے، سنت ہماری پوری ہوگی، ہمیں ثواب ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت پوری ہوگی تو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اس بات پہ تھے قادر کہ بھائی اب اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. ان کو یہ معلوم تھا کہ جتنا ہم ان کو فالو کریں گے اتنا ہمیں ثواب اجر ملے گا، اور سنت کرنا فرض کے لیول پر نہیں ہوتا ہے، ثواب ملے گا. تو یہ والا پارٹ تھا کہ ہاں اس میں ثواب ملے گا اور اس میں ہمارا یہ رہے گا. اللہ توفیق دے. ہم لوگ بھی لیکن ہم لوگ کے بھی ایسے ہوتے ہیں، اتنا اس کو فالو کریں گے اور طریقہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ بس یہ چھوٹ گیا ہے تو اب گناہ. آپ کوئی فون کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتائیں ہماری ایسے سے ایسے چھوٹ گیا ہے. ہاں معلوم تو ہے سنت ہے، لیکن سنت چھوٹ گئی ہے اب کیا ہوگا؟ تو سنت چھوٹ گئی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن سنت کو کرنا کئی جگہوں پہ، وہ یہاں پر کیا مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بھیجے ہوئے فرض چیزیں ہیں، اس میں کوئی تھوڑا آگے پیچھے کر لے. ہاں بدعت کا بہت بڑا بوال ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. معذرت چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف تھوڑی سی آوازیں جاری ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے. چلے اوکے. آپ دیکھیں گی کہ پھر اللہ کی عقیدے میں جو ہے وہ ذرا بھی آگے پیچھے وہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، فقہی مسائل میں اگر کسی کا کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہے کسی وجہ سے کہ معلومات نہیں تھی ہمارے، ان کے ایسے بتایا گیا ہے، یہ ہے وہ، اٹس اوکے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو معاف کریں گے. تو ہے ایسا، لیکن ساتھ میں اگر ہم ایسا رکھیں کہ معلوم ہوتے ہوئے بھی بدعتیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا الگ وہ ہے. اوکے جی. گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ چھوڑ سکیں تو چھوڑ دیں، اور کہیں سے معلومات نکال سکے کوئی ساتھ صاف حدیث سے ہیں تو پھر بھی لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ لیکن جیسا ہم بتا رہے کہ یہ بڑے مسائل نہیں ہیں، بڑے مسائل عقیدے کے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ صحابہ اتنے زیادہ وہ تھے تو ہم بھی کیوں نہ ہو جائیں نا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہمیں پتہ چلے کہ ایسا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو ہم کو کیا تکلیف ہے چھوڑنے کی؟ ہاں ہمیں یہ تکلیف ضرور آتی ہے کہ کیا ہمارے یہ لوگ غلط تھے. تو وہ جن کے پاس جتنی زیادہ چیزیں باتیں پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ہی پوچھیں گے. ہم سے ہمارا پوچھیں گے، ہمارے دادا نے تو نہیں کیا تھا تو کیا وہ سب غلط تھے؟ آپ سے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنے دادا نانا اور ان کے دادا ہمارے کسی کے بھی فتوے نکال کے لائیں کہ وہ کہاں ہیں یا کیا ہوں گے، اللہ نے معاف کیا یا نہیں. یہ باتیں کرنی تو بالکل بھی منع ہے نا. بس ہاں یہ بات ہے کہ آپ کو اللہ کرے کہ اپنی استطاعت کے حساب سے ہم ہر بدعت سے بچیں، ہر شرک سے تو بچنا ہی بچنا ہے. پھر ہم کیوں نہ بدعت سے بھی بچیں اور ہر چیز سے بچیں. اللہ توفیق دے، سچے صحیح راستوں پر چلنے والے ہم سبھی کو بنائیں. آمین یا رب. اوکے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا اور اس بارے میں بنیادی چیز کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوا، یہ اچھا پڑھ لیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو. اور وہ اس طرح کی عبادت توحید میں اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار دیا جائے. اس میں بھی پارٹ جو دکھ رہے ہیں اس کو انڈر لائن کیجیے گا. توحید میں یکتا رکھا جائے اور شرک کے تمام راستوں اور وسائل سے دور رہا جائے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دیں گے. یہ سارے پوائنٹ لکھیں، یہ آپ کے ہو سکتا ہے اس میں کوشچن آنسر میں ہے یا نہیں ہے کوشچن میں، تو آپ کو اس کو اصول علم میں لکھنا ہوگا. یہ مین پوائنٹ ہے سادی کے، اسی سے فوائد نکالے جاتے ہیں، الگ سے بنائے جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ کر اس میں سے مین پوائنٹ نکالیں، عمل کے پوائنٹ نکالیں. اور بک میں ہی، میری تفسیر کی بک میں ہی کبھی کبھی آپ الگ سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جیسے آپ کی ورک شیٹ میں ہے جگہ دی بھی وہاں لکھ سکتی ہیں، بتانے کے لیے آسانی رہتی ہے.
اور ان کے گناہ بخش دیں گے تو انہیں عذاب سے نجات حاصل ہو جائے گی اور وہ ثواب سے بہرہمند ہو جائیں گے. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی اس دنیا میں تمہیں متمتع کرے گا، یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے. متمتع طمع سے بنا ہوا ہے، طمع معنی ہوتا ہے فائدہ. تو جب ہم دیکھیں دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، یہاں کی چیزوں میں گھومنا پھرنا، خالی اگر دیکھا جائے تو جو بھی فائدے چھوٹے بڑے ہیں، بچے ہیں، یہ سب دنیا کے فکس فائدے ہیں. کہ جیسے کہ جو کافر بھی ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، پل بڑھ رہے ہیں، ان کو بھی بزنس ہے، ان کے پاس بھی گھر ہیں، جاب ہیں، تو یہ دنیاوی فائدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اس دنیا میں تمہیں فائدہ ملے گا، اور ایک مدت مقرر تک ہلاکت کو تم سے دور ہٹا دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے دنیا میں باقی رہنے کی مقدار ایک محدود وقت تک مؤخر کر دی جائے گی. استغفار کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے. یہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یؤخر، اللہ کا وقت جو ہے وہ لیٹ کر دیا جائے گا. ایکچولی یہ پہلے سے ہی ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے عمر بڑھتی ہے، صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے، بتایا جاتا ہے استغفار کرنے سے بھی جو ہے وہ عمر لمبی ہوتی ہے. اسی سے بتا اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے عمر بڑی ہوتی ہے. توحید والوں کی بھی عمر بڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس میں سے خاص آپ دیکھیں گے استغفار کے لیے آتا ہے. استغفار کے لیے چلے آگے بڑھیں گے تو اور معلومات ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے دنیا میں باقی رہنے کی مقدار ایک محدود وقت تک مؤخر کر دی جائے گی، اور یہ متاع ابدی نہیں ہے. یہ جو یہاں دنیا میں ہم لوگ جو رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کا فائدہ نہیں ہے. موت کو ضرور آنا ہے. اس لیے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے. تو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ناحق کے ساتھ عناد رکھتے. یعنی جان جاتے سے کیا مطلب ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا ایسا ایگزیکٹلی ہمیں ہونے والا ہے، ہمارے ایمان کافی کم سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر سچائی کے ساتھ کوئی چیز، جو کہ وہی بات ہوئی نا کہ پھر عین الیقین، یعنی بالکل ایگزیکٹلی دیکھ لیا جاتا، تب ہم ایسے نہیں ہوتے. تو نہ ہم حق کا انکار کرتے، اور نہ ہی عناد مانے ہوتا ہے منہ پھیرنا یا نہیں ماننا، بغض رکھنا وغیرہ. بس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، نہ ان کے حکم کی اطاعت کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات دن، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور کچھ بھی زیادہ نہیں ہوا میری دعا سے سوائے یہ کہ وہ فرار ہی ہوتے رہے. اب دیکھ کتنا آسان ہے، بھی ہم لوگوں نے اس کے ورڈ ٹو ورڈ بھی نہیں لکھے ہیں، لیکن پھر بھی سب ورڈ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے. انی دعوت، تو آپ نے ابھی جو جیسے پڑھ لیا ہے یہ والا پارٹ، فعلت فعلت، اگر آپ پڑھیں گی تو میں نے کیا، میں نے آتا ہے، تو میں نے اپنی قوم کو، قومی میں نے میری قوم کو، لیلا و نہار رات دن، یہ پھر یہ آبجیکٹس میں آ رہے ہیں آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی تو کس طرح سے یہ آبجیکٹس بنیں گے سینٹینس کے، منصوب لکھے ہوئے سب. فلم تو نہیں، یزدہم زیادہ ہوا ان کے لیے، دعائی میری دعا سے، سوائے یہ کہ فرار، وہ بھاگتے ہی رہے اس سے. چلیں اللہ آسانی کریں ہم سب کو عربی کے الفاظ سمجھنے، اور جو سمجھ اس میں سے جو نکال رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق آمین یا رب. چلیں ہم لوگ نے تھوڑے یہ چھوڑ کے رکھے ہوئے تھے، اس کو دیکھ لیں گے اور پھر ہم کریں گے.
एक्सरसाइज 3 भी ले ली थी। 4 में भी ये देख लिया था कि 2 साकिन अगर आ जाते हैं तो उसमें से 1 साकिन के लिए आपको कसरा लगाना पड़ेगा। सही। तो अब इसको पढ़ के कैसे फिर आप बताएंगी। जैसे मिनल बैत, यहाँ पे तो लिखा हुआ था इलल मुस्तशफा और जलसत तालिबु, लेकिन अभी आपने सीखा कि ता साकिन लगाते हैं, खरजत आमिना। लेकिन अगर आमना के बजाय तालिबा होता, जैसे नीचे लिखा हुआ खरजत तबीब होता, तबीब इसमें अल लगा हुआ होता है, तो आप कैसे फिर इसको मिलाती, वो भी ताबी साकिन और ये भी आप तो फिर आप क्या पढ़ती, ता के साथ आप कसरा लगाएंगी। इस बात को लिखिए, ये रूल सीखा है आपने कि बुक पर लिखें या जो आपने अपनी नोटबुक बनाई हुई उसके हिसाब से पेज नंबर 11 लिखिए और लिखिए एक्सरसाइज 4 कि आप जब 2 साकिन एक साथ आ जाएंगे, खरजत में आप ता साकिन के साथ नीचे फिर कसरा लगा के पढ़ेंगी, खरजत तालिबा, जलसत तालिबा। ऊपर तो खरजत आमिना, आगे मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, साकिन नहीं था तो आपने उसका साकिन पढ़ा, 1 साकिन था पढ़ लिया। 2 साकिन आ गए हैं तो अब 1 साकिन ड्रॉप होके जेर लगेगा। ठीक है, ये रूल लिखे यहाँ पे। कुरान में अब हम पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को ये एक्स्ट्रा साकिन, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से जेर जो है वो आरजी लगे हुए हैं या जबर जेर पेश, कौन सी हरकत आरजी लगी हुई है। कई रूल अब आपको कुछ ऐसा रूल है एक आध जगह पर कि आपको पता चलता है कि ये रूल आपको अप्लाई करना है, लेकिन कब, जब कसरा जो है वो असली हो, हर यानी जबर जेर पेश जो भी हरकत लगी है वो असली हो। आरजी लगी हुई होंगी तो उसके साथ आप वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा आरजी, आपको अलहमदुलिल्लाह पता चल गया जलासत होता है। तो आप जलासत तालिबा लिखा हुआ दो दो, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में इसमें अभी है मौजूद जिन्होंने लेवल 3 किए हुए हैं। हाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारे लोग मौजूद हैं। तो अब उनको तफसीर में आसानी हो रही होगी, जो तफसीर पढ़ रहे हैं उनको लेवल 3 करने में आसानी होगी। तो ये सब एक दूसरे के जोड़ हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह तौफीक दे बेहतरीन तरीके से समझने की। जब आप लोग लेवल 3 कर रही थी तो आप लोगों को मसला हो रहा था कि कैसे पहचाना जाएगा कि ये इल्तिका यानी दो दो साकिन की वजह से यहाँ पे एक हरकत लगी हुई है। तो आप देखें, अब आपको ये भी पता चला। मिन में आपने देखा कितनी जगह लगा रहता है ना, मिन अल्लज़ीना, मिना मिना अलिफ फतह लगा रहता है, मिन के साथ फतह आता है, बाकी के साथ मोस्टली कसरा आता है। और मीम जो जमाइया है, हुमुल्लज़ीना, हुमु उसके साथ पेश आ जाता है। चलें, इक़रा, रीड एंड इक़रा। अब इक़रा में भी आगे साकिन होता था लेकिन इल्तिका साकिना है। इक़रा इल जुमला अत्तालिया, अल आतिया, सॉरी, तालिया भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है आने वाला। आतिया मन वो भी फॉलोइंग या आगे आने वाला। मन के साथ नीचे इल्तिका साकिनैन का एक कसरा लगा हुआ है एक्स्ट्रा, मनिल फता। फिर अब आपको आगे भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, मनिल फतल लजी खरज मिन बैतिकल आन, बैतिकल। अब आपको ये पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। रीड लिखा हुआ है, हुआ बिनु अम्मी, कहाँ कहाँ पे हमजा वस्ल, हमजा वस्लिया जो है वो ड्रॉप हो रही है। और फिर ये इसीलिए आप देखिए ये वाला जो अलिफ होता फतह में जो लगा हुआ है, तो आप उसके साथ रुक जाएंगी तब तो ये जो या है वो उसका मत बन रहा होता है, अलिफ पढ़ा जाता है। लेकिन आप कंटिन्यू कर फतल लदी, तो कई जगह कुरान में भी आपको इसी तरह लिखा मिलता है, मनिल फतल लदी खरज मिन बैतिक, मिना मिन 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 बैती का जो लिखा हुआ उसके ऊपर बाय मिस्टेक इसके ऊपर फतह आया हुआ होगा, उसको साकिन कीजिए। मिना बैतिक नहीं होगा, मिन बैतिक हो जाएगा, मिन बैतिकल आन। और इब्न माने बेटा होता है, इब्नु अम्मी यानी मेरे चचा का बेटा था वो, हुआ बिनु अम्मी, ठीक। हुआ फिर इस तरह से पढ़ा जाएगा, हुआ बिनु अम्मी।
منل فتاة التی، اور کیا سیکھ رہے ہیں اس میں؟ الذی اور التی کا، جب فیمیل ہے تو التی اور میل ہے تو الذی. فتح میل کے لیے تھا کہ کون؟ ینگ بوائے، ابھی فتح کے لیے یوز کیا جاتا ہے. فتح جو ہے وہ ینگ گرل کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹین ایج آپ کہہ لیں. من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، الآن کہتے ہیں ناؤ کو، الآن یا محمد، ہی بنت خالتی، میری خالہ کی لڑکی ہے، بنت خالتی. لمن المفتاح الذي على المکتب، پورے میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ملا کے ہی پڑھنا ہے، سب ملے ہوئے. لمن کس کی ہے؟ المفتاح چابی، الذی وہ جو، علی پر، مکتب مکتب ڈیسک پر ہے، وہ چابی کس کی ہے جو ٹیبل پر ہے، ڈیسک پر. هو للمدرس، وہ آپ دیکھیں اشارہ کے لیے بھی ہی آیا ہوا ہے تو اٹس اوکے. آپ میل کے لیے بات کر رہی ہیں، بے جان چیز کے لیے بھی ہی یوز کیا جاتا ہے، عربی میں کیا جا سکتا ہے. تو ہوا للمدرس یعنی کہ وہ، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں جاندار کے لیے بھی وہ کہتے ہیں، اور بے جاندار کی چیز کے لیے بھی وہ کہتے ہیں. وہ کتاب ہے، وہ لڑکا ہے. لیکن انگلش میں ہمارے پاس ہی، از دس، اٹ، یہ سب چیزوں کا ہی شی کا ڈفرینس ہے. عربی سبحان اللہ اس کو نہیں وہ کر رہی ہے تو وسیع ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ بھی یوز کریں. لمن المفتاح الذی علی المکتب، علی المکتب رک جائیں گے، ہوا للمدرس. لمن یہاں پہ کیسے پڑھیں گے بتائیں؟ لمن ساعت، جی ساکن کو ساکن ہی چھوڑا ہوا انہوں نے، کیسے پڑھا جائے گا؟ لمن الساعة، لمن الساعت، بارک اللہ فیک، منی کر دیں گے، ایک میں کسرہ لگ جائے گا. لمن الساعت التي على السریر، یہ گھڑی جو ہے جو کہ سریر پر پڑی ہے وہ کس کی ہے؟ ہیا لزوجی اختی. رشتہ بتائیے کس کا ہے، کس کی گھڑی بتائی گئی، کون ہے؟ زوج بھابھی مانے کی، ہسبینڈ ہے، اختی بھابھی کیسے نکلا، پھر سے دیکھیں، نہیں بھائی کی پورا بیوی جو کہا نا. اخت مانے بہن ہوتا ہے، اختی میری بہن ہو گیا. بتائیں Sorry. شوہر کی بہن کا، بہن کے ہسبینڈ کی. ہاں جی، میرے بہن کے زوج شوہر کی ہے. اگر زوجہ ہوتا ہے اس میں تا مربوطہ لگا دیا جائے تو وہ وائف ہو جاتا ہے. اور یاد آیا مدرسے میں ہمارے ہسبینڈ ہم کو باہر لینے آئے ہوئے تھے، اور ہم اپنی فرینڈس اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان سے بار بار کہہ جا رہے ہیں کہ میری وائف باہر آئی لینے کی، زوجہ زوجہ بولے جا. تھوڑی دیر اللہ سنا پھر ہنس کے پھر بتائیں گے زوجہ نہیں ہوتا، زوجہ تو تم ہو، وہ زوج ہے. اوہ مالش سوری. اچھا تو یہ سارے ہم لوگ کے کامیڈیز چلتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ. تو سبحان اللہ. اس کو اگر ایسے کریں بہن کی بیوی کہنا چاہیں تو میری بہن کی بیوی بتائیں، ارے میرے بھائی کی بیوی کہنا چاہیں، بہن کو بھی چینج کرنا پڑے گا نا. الجوزہ اخی، جون پہلے نہیں آئے گا، پہلے جیم نہیں ہے، پہلے زا ہے. زوجہ اخی، آپ بیچ کا ہاں نہیں بنائیں گے، اسے بیچ میں تا مربوطہ پڑیں گی. زوجتی اخی، ہاں زوجتی اخی، یا آئے گا زوجتی اخی اخی. میرے بھائی کا نا اینڈ میں. چلیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں مذکر مؤنث یہ سب بنانا سیکھیں، اور اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھیں کہ کیا کیا اس کے اندر آئے گا. التی اور الذی کا یہ ہے، یہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ خود کریں گی. اس میں سے کوئی جملے کی میننگ نہیں آ رہی ہوگی تب آپ لوگ بتائیں گی، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ دیں گی. الحمدللہ یہ بھی ختم ہوا، اور اس کی گرامر بھی پڑھ کے رکھیے گا، اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیسن 3 آنے سے پہلے. اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا سیکھا. جی ہم لوگوں نے یہ سیکھا اس میں فعل میں ذہبہ اور ذہبت، اور کب یہ
इसमें देखिए इसके बारे में लिखा आई वेंट, यू वेंट, ذهبت, ذهبت, ذهب, ذهبت, 4 लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह इसको भी चारों को अलग से लिख करके याद कीजिए। ذهب एक एक क्या था कि एक थर्ड पर्सन गया, एक सिंगुलर मेल। फिर ذهبت एक एक सिंगुलर थर्ड पर्सन गई, यानी कि एक औरत की बात हो रही है। फिर ذهبت, ذهبت फतह के साथ है, इसमें लिखा हुआ है यू वेंट, तुम के लिए आता है ता फतह, ठीक है। और शी वेंट के लिए ذهبت। चलें इसको फिर नेक्स्ट में देखेंगे, अभी दिस जो पढ़ा हुआ है वही देखेगा। चलें क्लास 1 करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।